ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم سواء موجود صاحب کرام برادران ملت ماتم داران امام حسین علیہ السلام عزیزو زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے اس لیے نہیں لینا ہے کوئی بھی چیز اگر کامیاب آپ کو وقت کی قدر کرنا پڑے جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے ان کی کبھی بھی قدر نہیں کی یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ اگر کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اچھے کالج میں جب وہ گریجویشن کے اوپر جاتا ہے ڈاکٹریٹ والی جو ڈگری ملتی ہے اگر وہ ٹیچر بچے سے پہلی مرتبہ یہی کہتا ہے وقت کا خیال رکھنا اگر وقت کی قدر نہیں ہے نوکری کرنے والا انسان جو کسی نوکری سے کرتا ہے ہم بھی نوکری کرنا شروع کرتے ہیں وقت کی قدر کرنا پڑے گا پروگرام ہم سب کا ہے ہم سب کو عزت رکھنی ہے اسے اچھا بنانا ہے اسے خوبصورت پھول کی نما غازی عباس خانہ میں اٹھانا ہے اچھا اسے اٹھانا ہے تو ہمیں وقت ہر چیز کو کرنا ہے انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ کے درمیان اور اگر جناب بنانے والے ہماری آواز کو سن رہے ہیں وہ اپنی ہاتھوں میں اسپیڈ بنا رہے ہیں بہت کم وقت میں آواز بشیت آئی اے میرے حبیب یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ مان نہیں رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ عیسیٰ کا بیٹا ہے اللہ عیسیٰ کا بیٹا ہے یہ مان نہیں رہے ان سے کہہ دو آ جاؤ میدان میں مباہلہ کرتے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب یہ بہت اچھے اشعار کے طریقے کو پڑھا کرتے تھے میں نے ایک مجلس میں دوست لکھا ہے مجلس سننا ذرا میں نے مجلس سے مجلس میں تیار کیا انہوں نے یہاں پر ایک جملہ پڑھا بہت زبردست کہنے لگے یہ عربی میں قرآن مجید آیا ہے اور عربی میں ہی یہ ہے لیکن اسے عربی میں نہ پڑھیے فَقُلْ تَعَالَى نَدْعُو یہ عربی میں پڑھیے اردو میں پڑھیے ابنانا یہ اردو میں پڑھیے ابنانا یہ اردو میں پڑھیے رسول تو کہہ رہے ابنانا ارے تلوار کا میدان نہیں ہے دیکھ کے بھاگ جاؤ یہ کردار کا میدان ہے یہ تلوار کا میدان تھوڑی ہے تلوار دیکھی بات ہے یہ کردار ہے کردار دیکھ نہیں سکتے ہو تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ مباہلے کے میدان میں آ جاؤ سچے جھوٹوں پر لعنت کریں گے بہت بہترین آپ کے سامنے انشاءاللہ خطابت کروں گا اور وقت کم ہے اس لیے اس میں بہت سے شاعر کا استعمال کرتے ہوئے اسی وقت میں سے ختم کرنا بس ایک مجلس میں ایک آپ کو لگے گا واقعہ تھا کوئی مجلس تھا لیکن دور حاضر کا بہترین واقعہ ہے جو تیار کیا گیا ہے بہترین ہے پیغمبر نے کہا کہ سچوں کو لے کر آؤ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی جو سچے ہوں گے وہ بچ جائیں گے جھوٹے ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے لیکن سامنے والے پچھڑ گئے کہ نہیں ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کرو گے کہا دیکھ لے گا یہ ایسے سچے ہیں کہ اللہ نے ان کے بعد کسی سچے کو بنایا ہی نہیں ایسے سچے ہیں یہ عیسائی تھے مان کے مسلمان نہیں مانتا وہ اپنی اپنی فکر کی بات ہوتی ہے کہ یہودی علی کے بارے میں لکھتا ہے یا تو کائنات ان کے سامنے بنائی گئی یا تو کائنات اپنے ہاتھوں سے بنایا یہودی لکھتا مسلمان نہیں مانتا ایسے لوگ ہیں اللہ بہتر جانے ابھی تو یہ بات ثابت ہو گئی سچوں کو ماننا ہے یہ ثابت ہو گئی نا یہ کس نے ثابت کر دیا رسول اللہ نے سچوں کو ماننا ہے اب سچے کہاں ملیں گے سچے کہاں ملیں گے سچے وہی لوگ ہوں گے جو خدا سے محبت کرتے ہوں گے نہیں جملہ غلط ہے خدا سے محبت کرنے والے سچے کو نہیں ہیں خدا سے محبت کرنے والے تو سچے ہے ہی نہیں سچے تو وہی ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے بھائی جملہ آپ کے
ماننا کسے ہے؟ ماننا کسے ہے؟ جن سے خدا محبت کرتا ہے، انہیں نہیں ماننا جو خدا سے محبت کرتے ہیں، ماننا انہیں ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے، وہ ہیں سچے۔ اب ہم نکل پڑے اس بستی اعلیٰ پور سے، ہم نے کہا کہاں ملیں گے وہ لوگ جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ اتفاق سے ہمیں ہمارا ایک دوست نظر آیا، کہنے لگا ارے بھائی یہ ماتھے پہ پسینہ کس بات کا ہے، یہ چہرے پہ حیوانیت کس بات کی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا بھائی آج میں انہیں ڈھونڈنے نکلا ہوں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ بھائی بہت بہترین موضوع آپ کے سامنے ہے، کم وقت میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ہم ان کی تلاش میں نکلے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب دوست نے کہا کیا بات ہے بھائی، ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی دیکھیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ کہنے لگے ملیں گے تو مسجد میں ملیں گے۔ ہم مسجد میں پہنچے، پیچھے والے سے کہا بھائی یہ بتا کیا تو جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ نہیں نہیں بھیا ہم تو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پیچھے نہیں چلو، آگے والے سے پوچھتے، آگے والے سے پوچھا آپ سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہ نہیں ہم ان میں سے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے بشمام سے سوال کر لیا آپ بتائیے، کہ نہیں ہم بھی اسی میں سے ہیں جن سے خدا محبت نہیں بلکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دوست نے کہا بازو پکڑ کے نہ پریشانی کی بات ہے نہ مایوسی کی بات ہے، ہم نے قوالی سنی تھی، میں نے قوالی سنی تھی۔ میں نے کہا سلام قوالی کیا سنی تھی؟ کہا میں نے سنی تھی دروازہ ایسا ہے جہاں سے لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ چلو اسی دروازے پہ چلتے ہیں، اپنی مرادوں کو لے کر اور تلاش کرتے ہیں کن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب ہم پہنچے کہاں؟ مدینے کی گلیوں میں، ٹہل رہے مدینے کی گلیوں میں۔ بیدار رہیے گا، رات کا وقت ضرور ہے لیکن آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور لطف آئے گا۔ مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے اور ٹہلتے ٹہلتے دروازے کے قریب پہنچے، آواز آئی اے ہندوستانیوں چلو ادھر، اے ہندوستانیوں چلو ادھر۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ میں طٰہٰ و یاسین بول رہا ہوں، میں مصداق کے قرآن بول رہا ہوں، میں محافظ اسلام بول رہا ہوں، میں وہ ہوں جس کے بعد اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں میرے جیسا۔ میں نے دوست سے کہا یہ وہی تو دروازہ نہیں ہے جہاں سے جھولیاں بھر بھر کے لوگ آتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی ہندوستانی چلے آؤ یہی تو دروازہ ہے۔ میں نے کہا ضرور، آپ کو کیسے پتا کہ ہم کس کی تلاش میں ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں؟ اب سنیے، آنے جیسے ہی میں نے کہا ہوں آپ کو کیسے پتا؟ ارے سامنے والے نے کہا پاگل ہو۔ بھائی سنیے، کہنے لگا پاگل ہو، ارے ہمیں یہ بھی پتا قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ تم پاگل ہو، تم اپنا سوال تو بتاؤ۔ میں نے کہا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا سوال تو بہت اچھا ہے، سب جسم کے لیے آتے ہیں سنوارنے کے، تو روح سنوارنے آیا ہے، تو روح سنوارنے آیا ہے۔ لوگ مال مانگنے کے لیے آتے ہیں تو رزق حلال مانگنے کے لیے آ گیا۔ اب پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہاں کی سوالوں کے رد کر رہا ہوں، لوگ مال مانگنے کے لیے آتے تو رزق حلال مانگنے کے لیے، لوگ جسم سنوارنے کے لیے آتے تو روح سنوارنے کے لیے آتا۔ ارے دنیا آتی ہے دنیا کے لیے، تو آیا ہے آخرت کے لیے۔ دنیا آتی ہے دنیا کے لیے، تو آیا ہے آخرت کے لیے۔ میں نے کہا سرکار وہ لوگ میری جھولی میں ڈال دیجیے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ کہ میں یہاں نہیں بتاؤں۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں بتائیں گے؟ کہ یہاں روایتوں کا جال ہے۔ میں نے کہا آئیے حضور سڑک پہ بتا دیجیے، وہاں بھی نہیں بتائیں گے۔
کہا وہاں کیا ہے؟ کہنے کہ وہاں راوی کو لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے مسجد تو بتا دیجیے، کہا وہاں بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لئے وہاں کوئی بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا، ہمارے لیے کہا تھا، ان کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ میں نے کہا سرکار پھر ہمارے سوال کا جواب کہا؟ سرکار نے کہا 39 دن تک لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میڈیا بالکل بیدار ہوگی، علم آئے گا علم جائے گا، 40واں دن ہوگا اسلام کا، بہت آگے بڑھتے ہیں، اسلام کا 40واں تھا، 40واں دن ہوگا، میں خیمے سے باہر آؤں گا، آنے کے بعد آواز دوں گا ناد علی مظہر العجائب، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، میں آواز دوں گا ناد علی مظہر العجائب۔ میں نے کہا سرکار شکریہ، آپ نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا جن کی ہم تلاش میں یہاں تک آئے تھے۔ اب سنیے، ہم نے دوست سے کہا بھائی سرکار سے اجازت لو چلو وہیں پر۔ میں نے کہا دوست میں نے ان کے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ بہت بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، ذوالفقار ایسے چلاتے تھے، میدان کو ایسے فتح کرتے تھے، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا جس کے ہاتھوں میں شجاعت اتنی ہو اسی کے ہاتھوں میں محبت بھی اتنی پائی جاتی ہے۔ بھئی آپ بیدار یہ جملے آپ کو سننا پڑے گا، سماعت کرنا پڑے گا۔ آپ فضائل اہل بیت میں پڑھا ہوگا، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں دیکھیے روایات ہے۔ میں قصہ بنا رہا ہوں، قصہ نہیں ہے، اگر دیکھیں اصل روایات ہے یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں چلا پہنچا میں کہاں پر؟ علی کے دروازے پر۔ رسول نے کیا بتایا؟ 39 دن علم آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ کہاں تک پہنچایا؟ علی تک۔ آنے کے بعد ہم نے کہا حضور سرکار ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی تجھے اپنا بنانے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن یہ تو بتاؤ تو آپ ہمارے ہونا کیوں چاہتے ہو؟ ہمارے ہونا کیوں چاہتے ہو؟ کہ اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تلاش میں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ ارے ہم سمجھ گئے آپ ہی کے دروازے میں نجات ملنے والی ہے، کیوں کا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو گیا عیب ان میں ہوتا ہے جو خدا سے محبت کرتے، عیب ان میں نہیں ہوتا جن سے خدا محبت کرتا۔ عیب ان میں پائے جاتے ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں، عیب ان میں نہیں پائے جاتے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ ان کا ہندوستانی پریشان نہ ہو، تجھے اپنا بنا ہی لیں گے۔ اب مولا علی نے اپنا بنایا۔ میں نے دوست سے کہا بھائی چلو ایک کا پتہ چل گیا، ایک کا پتہ چل گیا، باقی افراد کو ڈھونڈنا ہے۔ چلو پھر کے دروازے پر جہاں چولی ملی تھی بھری ہوئی، اب پلٹے رسول اللہ کے دروازے پر آئے، رسول اللہ کے جیسے دروازے پر آئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم دونوں لوگ دوست اور میں بیٹھ گیا، رسول اللہ نے منہ پھیر دیا، جو میرا میں نے دوست سے کہا ادھر جا کے پوچھ لو اور لوگ کہاں ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب دوست گھر گیا، جب گھر گیا تو رسول اللہ نے گھر موڑ لیا، ہمارا دوست کدھر چلا آیا، جب گھر چلا آیا رسول اللہ مخاطب نہ ہوئے، جب نہ مخاطب ہوئے نے کہا ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا جب میں نے تمہیں، اب جملہ دھیرے سے کہوں گا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جب میں نے تمہیں علی کے حوالے کر دیا تھا تو تم واپس آیا کیوں؟ آپ نے جملے کی کرنے کی، جب میں نے تمہیں علی کے حوالے کر دیا تو واپس آیا کیوں؟ میں نے کہا رسول اللہ میں سمجھا نہیں کہ ایک کا پتہ میں نے بتایا، باقی کا پتہ وہ بتائے گا۔ ایک کا پتہ میں نے بتایا، باقی کا پتہ وہ بتائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے
फजाइल अहले बैत। मैंने कहा दोस्त चलो। अब हम दोनों लोग रसूलुल्लाह से फिर चले। मौला अली करीब पहुंचे, देखा वो हंस रहे थे। मैंने दोस्त से कहा ये हंस क्यों रहे हैं? कहा हंसने का राज मुझे पता चलेगा क्यों हंस रहे हैं। और के करीब गए, हमने कहा सरकार कोई गलती हो गई है, कोई खता हो गई है, आप हंस क्यों रहे हैं? कहा हंस इसलिए रहा हूं तेरी बेकसी पर। अरे जुमला सुनिए, आपसे ज्यादा मैं तो थका, लेकिन आपके लिए बेहतरीन मोती में लेके आता हूँ। साल भर की मेहनत में आपको आज की तारीख में सुनाता हूँ। मैंने कहा सरकार कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, आप हंस क्यों रहे? हंस तो तेरी बेकसी में रहा, हंस तो तेरी बेकसी में रहा। अरे मुझे तो मालूम था तू पलट के आएगा, मुझे मालूम था तू पलट के आएगा। मैंने कहा वो कैसे? कहा इसलिए जो मुझे छोड़ देता है रसूल से मुंह नहीं लगाते, जो हमें छोड़ देता है रसूल से मुंह नहीं लगाते, रसूल से मुंह नहीं लगाते। हमने कहा सरकार आप बता दीजिए। अच्छा अब वो खैबर की दुनिया से चले। अब हम चले दोनों दोस्त, और हम दोस्त ने कहा भाई इसका चलना तो देखो, इसके पैर उठते जा रहे हैं, निजाम बनता जा रहा है, पैर उठते जा रहे हैं, निजाम बनता जा रहा है। फजाइल अली इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि फजाइल अब्बास समझ में आनी चाहिए। बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होगा? एक आलिम का बाप, बेटा आलिम होगा तो लोग कहते हैं अरे बाप इसका ऐसा था, इसका बाप इतना बड़ा आलिम था, बेटा आलिम तो होगा ही, इतने लोग कहते हैं। अब वो खैबर की दुनिया से चले चलो। अब हम तो दोस्त चले, दोनों आपस में हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हिंदुस्तानी कम बात करो, तुम हिंदुस्तानी में बोलने की आदत होते, डर डर की आवाज है, मुझे अच्छी नहीं लगती। कहले क्यों? इसलिए कि मैं डिस्टर्ब हुआ, मैं अपने दोस्त से क्या कह रहा था, इसका चलना तो देखो, ये पैर उठाता है निजाम बनता चला जाता, ऐसा लग रहा है चांद सूरज इसे सलाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सितारे इसे सलाम कर रहे हैं। चुप रहो, तुम्हें बोलने की आदत बहुत है। मैंने कहा सरकार हम बोल रहे हैं, पहले डिस्टर्ब हो। मैंने कहा डिस्टर्ब कर रहा, हम तो पीछे चलने कोई तो। अब सुनिए, अब मेरे मौला ने क्या कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम ही मेरे पीछे चल रहे हो? क्या तुम ही मेरे पीछे चल रहे हो? शरीयत मेरे पीछे चल रही है, इहकाम मेरे पीछे चल रहा है, निजाम मेरे पीछे चल रहा है, कुरान का तहफ्फुज़ मेरे पीछे चल रहा है, इस्लाम मेरे पीछे चल रहा है। अरे हद ये है कि हद मेरे पीछे चल रहा है। भाई जुमला सुनिए, हद ये है कि हद मेरे पीछे चल रहा है। जैसे यही ने कहा हद मेरे पीछे चल रहा, मैंने फौरन सर सलते में रख दिया। मैंने कहा हिंदुस्तानी क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सजदा शुक्र कर रहा हूं। क्या सुन रहे हैं? क्या सजदा शुक्र कर रहा हूं? क्या किस लिए? क्या आज ही तो मुझे पता चल रहा, मैं वही चल रहा हूं जहां हक चल रहा है, मैं वही चल रहा हूं जहां हक चल रहा है। अब हम चले, अली चल रहे हैं पीछे पीछे, चलते चलते एक मरतबा रोका, हिंदुस्तानी पीछे हटो। मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तक तो बहुत सही चल रहे थे, अब ये क्या कहते हैं हिंदुस्तानी पीछे हटो? का देख रहे हो तेरे ज़हरा है, लिखा हुआ ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाते, यतीम और मिस्कीन को खाना खिलाते। मैंने कहा या अली मैं पीछे तो हट रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आया, आपने जो ये बात कही, ये वो दरवाजा है, आपने बात कही
पीछे हटो, बोलो ना, डिस्टर्ब हो रहा है। और ये आपने कही कि आपके पैर उठते थे, निजाम बनता चला जा रहा था, समझ ही नहीं आ रहा। ये सब मेरी समझ में नहीं आया। तेरी समझ में आएगा नहीं तो कैसे आएगा? सब है मोहताज कायनात। तरीका सुने, सब है मोहताज कायनात, हम हैं मौलाए कायनात। सब है मोहताज कायनात, हम हैं मौलाए कायनात। ये कैसी बात है, मौलाए कायनात? अरे दुनिया में कोई इंसान ऐसा है ही नहीं, कोई आया वक्त का मोहताज है, कोई अपने मफाद का मोहताज है, किसी न किसी चीज का मोहताज। ये कह रहा हम मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार कायनात है, हम मौलाए कायनात हैं। हमने दोस्त कहा भाई तू तो बहुत बड़ा लिखा है, डॉक्टरेट किए हुए, ढूंढ लाइब्रेरी जरा, इनहेरिट ही मोहताजी नजर आई। अब उसने ढूंढना शुरू किया, अरे लाइब्रेरी तो मेरी पलट रहा हूँ, समझ में आ नहीं रहा है कि कहीं भी मोहताज नजर नहीं आया। पलटते 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 दोस्त ने कहा हाँ 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 एक जगह पर है, ये मोहताज नजर आया। का सरकार आपने कहा हम मुख्तार कायनात, हम मौलाए कायनात हैं, सरकार आप भी मोहताज हैं। मैंने कहा अगर आपकी माँ को आपकी विलादत काबे में जरूरत ना होती तो काबे में जाती क्यों? अब अली ने जवाब, क्या तो समझता है मेरी माँ को काबे की जरूरत थी? मुझसे पहले 3 भाई मेरे आए, तालिब, अकील, जाफर। अगर आदत होती तो तीनों भाई वहीं पैदा होते। मेरी माँ हर बार जाती, वही विलादत होती, वापस चली आती। अगर मेरी माँ को जरूरत होती, भाई जुमले पे गौर कीजिए, ऐसे ही मुहावरे बनते हैं। अगर आदत होती तो हर बेटे में जाती, अगर जरूरत होती तो मेरे बाप से कहती चाबी लाओ, मुतवल्ली है, मैं जाऊंगी, अली की विलादत वही होगी, मेरा आखिरी बेटा है। ना मेरी माँ की आदत थी और ना ही मेरी माँ की जरूरत थी। मैंने कहा क्या हुआ? कल जरूरत तो काबे की थी, जरूरत तो काबे की थी। सुन और समझ, अगर मेरी माँ काबे तक ना जाती, या तक पूरी दुनिया तमाम अबू तालिब के घर तक कर रही होती। मैंने कहा ये सरकार क्या बयान कर रहे? मैं नूर अव्वल हूँ, मेरा नूर अल्लाह ने बनाया। उसी दिन कह दिया था अली जब भी दुनिया में विलादत होगी काबे में होगी। मैंने कहा सरकार अब समझ में आया, सारी दुनिया मोहताज कायनात, वाकई आप मौलाए कायनात। और उस दरवाजे पे ले आए, ये कौन सा दरवाजा है? देखने को ये दरे ज़हरा है, यहाँ पे यतीम मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता है। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। और ये बात किसी दुनिया के आदमी ने नहीं कही, बल्कि अल्लाह ने खुद कही है। ये दुनिया के किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह ने खुद कही है कि हमारी मोहब्बत में लोग खाना खिलाते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी लेके बनवाते और लिख देते हैं दरवाजे पे, हम खाना जो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह की मोहब्बत में कब पागल हो तो खिलाओगे, खा के चले जाएंगे। ये खिलाते तो वहां का खाना यहाँ आता है, जन्नत का खाना यहाँ आता है। अब हम मेरे सहरा पे पहुंचे, कुंडी खिटखिटाई, घर पे बात की, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया। संभल के खड़े हो। मैंने कहा क्यों संभल के खड़े हो? ये वो दर है जहाँ पे जिब्रील बोसा लिया करते हैं, ये वो दरवाजा जब मीकाईल बोसा लिया करते हैं। जन्नत के फरिश्ते इस दरवाजे पे सलाम किया करते हैं। मैंने कहा बीबी हम उनकी तलाश में हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। आवाज आई, परेशान आई। रोज था जब मेरे बाबा को मेरी चादर की जरूरत पड़ी और मेरी चादर के नीचे वो इकट्ठा हुए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है।
तन्हा नबी है, नबूवत का एक मनसब था। फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, अली थे, हसन इमाम, हुसैन इमाम, अली इमाम। फातिमा ने बता दिया जिधर जिधर इमामत जाए भी अल्लाह की मोहब्बत उधर उधर जाए। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिधर जिधर इमामत जाएगी अल्लाह की मोहब्बत उधर उधर जाएगी। जो मनसब सबसे ज्यादा है वहीं पर खुदा की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है। बस दरे ज़हरा पर आ गए। जब दरे ज़हरा पर आ गए तो ज़हरा ने बताया रसूल से मिले अली, अली से मिली फातिमा, फातिमा से मिले वो लोग जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। अब इस सिलसिले को जो बाकी रखे वो सही पर है और मानना मुझे है जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं ये लाइन अच्छी नहीं है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो लाइन अच्छी नहीं है। कहने लगे ये क्यों? मैंने कहा अगर ये लाइन अच्छी होती तो कोई आतंकवाद न बनता। ये लाइन अगर अच्छी होती, मैं लाइन में खड़े हुआ इंसान जब तो खुदा से मोहब्बत करता, खुदा से मोहब्बत करते, खुदा से मोहब्बत करता, हाँ खुदा से मोहब्बत करता। मैंने कहा लाइन अच्छी नहीं है, इसलिए कि इसी लाइन में खुदा से मोहब्बत करने वालों की लाइन में आतंकवाद नजर आए। बड़ी बड़ी टोपियां, सर के ऊपर बिस्तर, कांधे के ऊपर बिस्तर, बेहतरीन किस्म के कपड़े के पैजामे, अच्छे किस्म के कुर्ते, अच्छा वाला इत्र, हाथों में बेहतरीन तस्बीह, पता नहीं सहारनपुर की थी कि मुरादाबाद की थी कि राजस्थानी बनी हुई थी। ये देख नहीं रहे कौन लोग, मैं कौन से लोग? जो लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा इनके करीब न जाना, वहां जाओ जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, इनके करीब न जाना वरना जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जन्नत के आईने दिखा दिखा के ये शीशे में तस्वीर देखी जाए तो तस्वीर बनाई नहीं जा सकती, सिर्फ देखी जा सकती है। वही ये दिखा सकते हैं, दिला नहीं सकते। दिलाएगा अलम सिर्फ जन्नत दिलाएगा, अलम दिलाएगा, गाजी दिलाएगा, हुसैन दिलाएगा। तो गाजी का अलम उठेगा, परचम अब्बास उठेगा। मौला अली के फजाइल आपने सुने। मौला अली ने मांगा बेटा अब्बास, तमन्नाए अली, आरज़ूए अली, फातिमा जिसे लाल अपना कहें वो अब्बास, हुसैन जिसे अपना भाई बनाए वो अब्बास, जो ज़ैनब के दिल की खारिश बन जाए वो अब्बास, जो सकीना का सहारा हो वो अब्बास, जो अकबर के बराबर चल रहा हो वो अब्बास। सजा देखिए, अब सजा देखिए, आपको फज़ाइल मौला अब्बास भी सुनाएंगे। इसलिए हमने इस वाक़े को बहुत तक कर दिया, वक्त के अंदर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। फज़ाइल अब्बास, तारीख ने बहुत से उलमा ने बात को लिखा है। जितनी भी मजलिसें मैंने पहले से अभी तक पढ़ी, करबला के ऊपर ही मजलिस मैंने पढ़ी। असहाब हुसैन, नफ्स मुतमइन्ना हुसैन को क्यों कहा गया? तारीख लिखी 9 मुहर्रम। उलमा ने बयान किया 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास को उम्र 7 के बाद भेजा, एक रात की मोहलत देते, क्योंकि हुर अभी नहीं आया है। वजह ये हो सकती है, सबसे बड़ी वजह तो शायद यही रही, अभी फेरिश्ते हुसैन में कभी महसूस हो रही है, हुर अभी नहीं आया है। जाओ एक रात की मोहलत देते। जनाब अली अकबर मौला अब्बास गए हैं एक रात की मोहलत देने के लिए। उम्र 7 जनाब अली अकबर से कह रहा है, अकबर तुम्हें डर नहीं लगता? देख रही हो फौजी, ये फौजी देख रहे हो, ये सिपाही देख रहे हो, ये तलवारें देख रहे हो, ये खंजर और तीरों तबर देख रहे हो। उम्र 7 कह रहा है, खंजर देख रहे हो, तलवार देख रहे हो, कल लाखों की फौज देख रहे हो, कल तेरी लाखों की फौज में देखता हूँ, फिर अपने चचा अब्बास को देखता हूँ, मैं अपने चचा अब्बास को देखता हूँ।
تیری لاکھوں فوج کے آگے میرے چچا کا ایک بازو کافی ہے. وہ کہہ رہا تھا خنجر دیکھ رہے ہو کیا؟ میں چچا کو دیکھ رہا ہوں. تلوار دیکھ رہے ہو؟ چچا کو دیکھ رہا ہوں. تیر و تبر دیکھ رہے ہو؟ چچا کو دیکھ رہا ہوں. ایسا چچا میرے پاس ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور مثال ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ تمنائیں بھی ہے. ارے جو کچھ نہ مانگے اور وہ مانگ لے، جو کچھ نہ مانگے وہ مانگ لے. ارے تو دینے والا رب ہو، مانگنے والا علی جیسا ہو تو آنے والا کیسا ہوگا؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا. میں نے 4-5 سال پہلے اسی مجلس میں پڑھا تھا، جب بھی کوئی مصیبت آتی ایک ہمارے دوست خطیب ہیں، کافی اچھے خطیب ہیں، منبر پر گلدستے کی طریقے سے چلتے ہیں. شراب پڑھ بھی رہے ہیں لکھنؤ میں. ایک بار ایسے بیٹھے بیٹھے ہم سے کہنے لگے بتا جو ہمارے یہاں عورتیں مناجات کرتا یہ حیدرآباد کے ترکمانی تھی. پہلے ہم بہت شاگرد تھے، مدرسے پڑھا کرتے تھے، اس کو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم جایا کرتے تھے. اس زمانے میں کم مولانا بھی تھے تو ظاہر سی بات ہے پورے انڈیا میں سب جگہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں. ابھی بھی جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ملکوں میں جاتے ہیں. کہنے کہ یہ مناجات کرتا ہے حیدرآباد کی کرمانی شاعر تھے. ان کی کہیں گے پاس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دل میرے پر میری تقدیر. میں نے کہنے لگے دیکھو یہی ہوتا ہے ذکر اہل بیت کا. تو مر گئے لیکن جب یہ پڑھی وہ مناجات پڑھی جا رہی تھی اس وقت اور ہم لوگ دور پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ مناجات سن رہے ہوتے. میں نے کہا میں سن رہا ہوں. پتا اس کی بات؟ میں نے کہا نہیں پتا کس کی ہے. ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. میں بتاتا ہوں. پہلے مناجات کہنے والا تو مر گیا لیکن اہل بیت کا مجدہ دیکھتے اس کا زندہ ہے نام سمجھتی. وہ زندہ ہے، اس کا نام زندہ. میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ جب بھی اب سمجھیے جب انہوں نے کہا تھا ہم نے پڑھا 4-5 سال پہلے میں پڑھا تھا لیکن اس سے ہٹ کے میں نے تھوڑی اور محنت کی. میں نے کہا ہے کچھ اور بھی فضائل عباس نکالے جا سکتے ہیں. لیکن سوچنے لگا کہ غازی کے فضائل میں سب سے بہترین فضائل کون سا ہو سکتا. صفین کی جنگ سے چلا کربلا تک سوچتا رہا آخری وہ فضائل پڑھ کے مجھے مسائل پڑھنا تاکہ دل بھر کر رویا جا سکے. ایک دم سے جیسے کسی نے آواز دی اور وہ آواز تھی. سنیے عزیز، سنیے ڈاکٹر، آپ نے 50 لاکھ میں سنوں آپ کو مولا عباس کو فضائل غازی کا فضائل. عباس لکھیے قلم سے ایک کاغذ پر. وہ میں نے بتا دیا نا کہ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو. جتنا پڑھا جاتا ہے. گرنے لگے یا علی کا. چھوٹی سی چوٹ لگی، سائڈ میں چلنے والا بغل میں چلنے والے نے کہا کچھ بھی ہوا، کوئی بھی زخم لگا فوراً زبان سے بے ساختہ نکلا یا علی مدد. یہی تو نکلتا. لیکن کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر کہہ دے آپریشن کو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن امید کم اور اپنے گھر کو فون کر کے بتاتا دعا کرو، تو پھر کون سی مناجات پڑ جاتی؟ کیا کوئی کہتا ہے مولا علی مدد کے لیے آئیے مولا علی؟ اب آتا عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئی یا علی کہا گیا لیکن مرتبے کو میں کم نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط نہ سمجھیے گا کیونکہ ہم اسی بستی کے نا تو نمک مرچے وہ نکالے جاتے ہیں. ہاں بستی کو ہم نا آپ کے درمیان لے کر. میں نے کہا علی نے کہا جب بھی کوئی چھوٹی مصیبت آئی یا علی بڑی مصیبت ٹوٹی غازی کا پرچم علم عباس باہوں میں آ گیا. ہر عورت بچے جتنے بھی خانوادے کے لوگ یا غازی کی آواز عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو. یہ مناجاتیں ہونے لگی مولا مدد کے لیے آئیے، مولا مدد کے لیے آئیے، مولا غازی مدد کے لیے آئیے. باب الحوائج آپ کو باب الحوائج کا واسطہ اللہ باب الحوائج کا واسطہ سب کچھ ہم نے کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ یہ دنیا بنی اہل بیت کے صدقے میں بنی یا نہیں بنی؟ اہل بیت کے صدقے میں دنیا بنی.
کوئی اگر کہے کہ ان کے صدقے میں بنی تو وہ بھی جھوٹا، جس کا کہہ رہا وہ بھی جھوٹا۔ دیکھیے وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے میں بات یہی پہ ختم کروں گا۔ غازی کو بیدار رہیے گا کہ سنیے، غازی عباس کا نام لکھنا ہے، قلم اٹھائیے، کاغذ اٹھائیے، یا عباس لکھیے۔ آپ کو بہترین سماعتوں کے حوالے غازی کا وہ فضائل سنانے جا رہا ہوں جو شاید میں بھی مجلس سے بچپن سے سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، میں نے نہیں سنی۔ بڑے بڑے زادروں کی میرے مجلس سے سنی، کانفرنس سنتا ہوں، میں نے نہیں سنا۔ لکھیے غازی، لکھیے کیا عباس، علی نے نام کیا رکھا تھا؟ عباس، یہی نام تو رکھا تھا عباس، نام کس نے رکھا تھا؟ علی نے۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی جو رکھا ہو اللہ نے رکھا، علی نے اللہ سے عباس کو مانگا، اللہ نے علی کو بتایا اس کا نام عباس ہے، اس کا نام عباس رکھو۔ قلم و کاغذ لے کے لکھیے عباس، میں نے زور لگاؤں گا کچھ آپ کی بہترین سماعت کے حوالے جملہ کروں گا۔ عباس میں نے لکھا، عباس میں کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ آئین، بھائی بولتے رہیے، حاجی صاحب سلطہ صاحب بولتے رہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے، محنت ہے یہ ہماری۔ عین، بے، الف، سین، کتنے حرف؟ 4۔ 4 حرف ہیں صرف، عین، بے، الف، سین۔ عین سے بنتا ہے علی، ارے بھیا سن لیجئے، عین سے بنتا ہے علی، جہاں علی کا نام حیدر ہے، جہاں علی کا نام کل ایمان ہے، وہیں علی کا نام ایک علی بھی ہے۔ جہاں فاطمہ کا نام صدیقہ ہے، مرضیہ ہے، طاہرہ ہے، وہیں فاطمہ کا نام بطول ہے۔ بے سے بنتا ہے بطول، بھائی سنیے، بے سے بنتا ہے بطول۔ جہاں رسول اللہ کو رسول کہا گیا، رسول اللہ کو محمد کہا گیا، طاہر کہا گیا، یاسین کہا گیا، مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا، وہی رسول کا ایک نام احمد۔ الف سے بنتا ہے احمد، الف سے بنتا ہے احمد۔ اور جہاں پر حسن و حسین کو حسنین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی حسن حسین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے، سین سے بنتا ہے سبتین۔ عین سے علی، بے سے بطول، الف سے احمد، سین سے سبتین۔ اب سمجھے یہ کیوں کہتے ہیں عباس کہتے ہیں ہاتھوں کا اظہار دکھا دو؟ ارے عباس کا نام پنجتن ہے، پنجتن کے صدقے میں کائنات ہے۔ عباس کے نام ہے، عباس کے نام میں پنجتن سما گئے، پنجتن، اب پنجتن کے صدقے میں یہ کائنات ہے۔ اب اگر دو انا عباس کے نام سے پوری ہوگی تو کس کے سے پوری ہوگی؟ ایسے ہی علی نے نہیں مانگا تھا، ارے نام دیا گیا تو 5 پنجتن کو ملا کے نام رکھا گیا۔ یہ ہے غازی عباس، کوئی سمجھ نہیں سکتا فضیلت میں، کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں علی سمجھ نہیں آتی، وہ پاگل علی سمجھ نہیں آتی۔ کہیں کوزے میں سمندر آتا ہے، جب کوزے میں سمندر نہیں آ سکتا تو ذہن میں علی کیسے آ جائے گا؟ بس جتنا کوزے میں سمندر کا پانی آیا ہے اس سے کام چلتا ہے، وہ اتنا ہی علی سمجھ لے، اسی سے کام چل جائے گا۔ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کر۔ اچھا ٹھیک، یہ ہے غازی، یہ ہے فضائل۔ بس ابھی تو ختم نہیں ہوا، ایک دو اعلانات ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہیں کہ پچھلے 2 سال کورونا کی وجہ سے ہمارا جلوس اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن آپ تمام حضرات کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے مولا علی کے روزے سے ہوتا ہوا جامع مسجد تک آیا، آپ کی محنتیں تھیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس چیز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جب پچھلے سال ہلکا سے اندھیرا محسوس ہوا،
لوگ اپنے اپنے گھروں سے ترنت لائٹیں لے کے آئے علم چھپانے کے لیے. جب کہا گیا جلدی چلنا ہے علم چھپانے کے لیے، ہر آدمی نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، ہمارا ساتھ دیا اس مرحلے میں، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تیسرا شکریہ یہ خواتین کا، جب انہیں منع کیا گیا آپ نہ جائیے بہتر نہیں ہے، وہ رک گئی، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ اعلان ہمارے والد محترم جناب فضل مہدی کی جانب سے تمام مومنین عالم پور کا شکریہ ہے. ایسے ماحول جب ہوں تو ہم ضرور غازی کا علم اٹھائیں گے، لیکن ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اٹھائیں گے. اور یہ پروگرام ہمارا سب کا ہے، اسے اچھے سے کرنا ہے. اچھے سے کرنے کے لیے اگر جلوس یہاں سے نکلے گا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے، تاکہ کسی کا صحرا نہ پھنسے، علم نہ پھنسے. انتظامات سارے کیے گئے ہیں، جو حضرات لائٹ لے کے آئے اس کا شکریہ ہے، تہہ دل سے شکریہ ہے. اب وہ واپس لے جا سکتے ہیں، اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور بہتر سے بہتر اس سے اچھا کیے جانے کی کوشش جاری و ساری ہے. انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ بہتر سے بہتر جلوس مہندی کو اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. ایک اعلان یہ ہے، ایک ہمارے بھائی نے یہ کہا ہے مجھ سے، اچھی بات کہی ہے. اعلان یہ ہے کہ جو لوگ علم اٹھاتے ہیں وہ اگر چپل نہ پہنے تو بہت بہتر رہے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بڑی تمناؤں سے علم 8 محرم کو تیار کیا تھا اور ہمارے ہاتھوں کے حوالے کیا تھا. نہ جانے کتنی منتیں انہوں نے مانگی تھی. بارش ہوتی تھی، علم لے کے جاتے تھے، جب انتظامات نہیں تھے، لائٹ وغیرہ نہیں تھی، گیس بتی ایسی تھی جو ہلکے سے ہوا کے جھونکے میں اڑ جاتی تھی. جب کچھ نہیں تھے، جب کچھ نہ تھا، تب انہوں نے امیدوں سے، گھر میں رہنے کی جگہ نہ تھی، غازی کا علم سجاتے تھے، جلوس مہندی میں لے کے جاتے تھے. اس کو اگر ننگے پیر ہم چلے تو بہتر ہے. ہم نے کہا کچھ ہو سکتا ہے زخم ہو جائے، کہ اگر غازی کا علم زخم ہو جائے تو یہی جنت میں ایک ہیرے کی طریقے چمکے گا. غازی آپ کی محبت میں زخم ہوا، آپ کی محبت میں یہ سب آپ کی محبت میں ہوا. آپ کا ماتم تو اسی لیے ہم کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے مولا آپ کی محبت میں آپ پر چلنا گوارا کر لیا، آپ پہ چلنا گوارا کر لیا. تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کا شکریہ پیسوں میں ادا نہیں کیا سکتا کہ 10,000 روپے دے کے کوئی ادا کر لے. اس کے شکریہ کا عوض ہے جنت، اور جنت نہ کسی کے پاس ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. جنت دے سکتا ہے مادر حسنین، مادر حسنین جنت دے سکتی ہے. اب جنت دے سکتی تو کیسے دے سکتی ہے؟ اب سنیے اشعار اور فضائل کی طرف سے مسائل کی جانب ہم بڑھ چلتے ہیں. دے سکتے تو کیسے؟ بیدار ہو جائیے. محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے، میں نے کہا شکریہ، اور اس کا عوض ہے جنت. جنت کسی کے پاس ہے نہیں اور کوئی دے سکتا نہیں. جنت مادر حسنین کے پاس ہے. حسین کی عزاداری میں کوئی محنت کرے، کسی کا ہاتھ بٹائے تو صرف اور صرف اس کا عوض ہے جنت، کچھ نہیں ہے. کوئی کسی کو خوش نہیں کر سکتا. جنت کے لیوا جنت دے دے. جنت محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے، محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے، سنیے لوگ، محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. ارے جائیں تو کہاں جائیں؟ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر جس کا جلایا تھا. بھائی اگلا جملہ جو بھی نہیں دوں گا. جائیں تو کہاں جائیں؟ اب سنیے پھر شروع سے. محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے. جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر جس کا جلایا تھا، دروازے جنت پہ وہی بیوی کھڑی ہے. جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر جس کا جلایا تھا، دروازے جنت پہ وہی بیوی کھڑی ہے. تو اس کا عوض جنت ہے اور کچھ نہیں. جنت کے سوا کچھ بس سبھی لوگ
سمجھنا ہے امیدوں کے ساتھ گزاروں کے ساتھ انشاءاللہ نصیحت جو ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے. اگر غازی کا علم ہاتھوں میں ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے. واقعی باپ داداؤں نے بڑی محنت سے کیا ہے. ہم کے پاس پیسے ہیں, پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی بڑی تمناؤں سے انہوں نے کیا ہے. آپ کے لیے تمنا مانگی ہو میرا بیٹا اچھا رہے. آپ کو کیا پتا کہ باپ کے دل میں کیا تمنا ہوتی؟ وہ تو جب باپ بنے گا, اس کا بیٹا جوان ہوگا, تب پتا چلے گا کہ ہمارے باپ نے بھی ہمارے لیے ایسی دعا کی ہوگی جسے میں اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں. تبھی تو پتا چلے گا. شاید دعا یہ رہی ہو میرا بیٹا صحیح و سالم رہے, بیمار ہو گیا اچھا ہو جائے گا, اپنے ہاتھوں سے علم اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ بھی گزار ہوں آپ لوگوں سے علم اگر دو بھائیوں کے درمیان ایک علم ہے, تھوڑی دور ایک بھائی لے جائے دوسرا بھائی تھوڑی دور, تاکہ کوئی ہاتھ خالی نہ رہے. 1 سال کے بعد 8 آئے گی اور زمانے کے حالات بہتر آ جاتے ہیں, کب اس کی انتقال ہو جائے کچھ خبر نہیں ہے. مولا عباس کی بارگاہ میں دعا کو ہے کہ 8 محرم کے صدقے میں اس گاؤں میں امن و سکون قائم رہے. جو بیمار ہیں بیمار کو شفا عطا فرمائے. جو مرحومین پچھلے 8 سے 8 تک کے 1 سال کے درمیان گزر گئے ہمارے درمیان نہیں, اپنا علم نہیں اٹھا سکتے, ان سب کو جواران معصومین کی جگہ عنایت فرمائے. ان کے گناہوں کو معاف کروا دے. ان کے صدقے میں اس لیے بستی کا یوں سے اچھا ہونا چاہیے. عزیزو, آپ فضائل عباس سنا مولا علی کی تمنا کے, لیکن یہ تمنا کربلا میں کس عالم میں آئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کیسے نہیں لگا سکتا؟ دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا تو لشکر نظر آتا ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا. ارے عباس کے دل سے کوئی پوچھے حسن کے لاڈلے کے ٹکڑے ہو جائے, عباس دیکھتا رہ جائے. زینب کے بچوں کے لاشیں آ جائیں, عباس دیکھتا رہ جائے. یہ تو زینب کے دل سے کوئی پوچھے اور عباس کے دل سے کوئی پوچھے. لیجئے وہ وقت قریب آیا, غازی عباس آ گئے حسین ابن علی کے پاس, کہنے لگے اے میرے آقا حسین, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. ایک بھائی ہے جو ایک بھائی سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہے. بھیا کیا مانگ رہے ہو؟ ایک بھائی سے بھائی کی مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. بھیا کیا بھائی بھائی سے مرنے کی رضا مانگتا ہے؟ نہیں بھیا, بھائی بھائی سے مرنے کی رضا نہیں مانگتا. تو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ عباس بھیتر رہ کے کیا کرے؟ کیا کرے؟ قاسم مارے گئے تو نہیں بھیا, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کب وہ لشکر کہاں آج اس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا. کل لشکر کہاں آج اس کی میں علمداری کیا کرتا تھا. عباس کا اصرار بڑھا, حسین کا انکار بڑھا. دو بھائی گفتگو کر رہے ہیں زمین کربلا کے اوپر. بس آزادارو, آپ حسین روک نہیں سکتے عباس کو. کہنے لگے عباس, ارے کیا تمہارے کانوں میں بھی وہ آوازیں ٹکرا رہی ہیں جو ہمارے بچوں کے الکش الکش کی آوازیں ہیں؟ ہاں میرے آقا سید و سردار, اے میرے مولا حسین, چھوٹے چھوٹے بچوں کی الکش الکش کی آوازیں ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہیں. اے میرے بھائی عباس, پہلے ان بچوں کے لیے سبیل کر دو, پھر میدان میں چلے جانا. اب معلوم ہے حسین اور عباس کا رشتہ دیکھنا ہے. غلام اور آقا کا کیسا رشتہ دکھایا عباس نے. ماں سے وعدہ کیا تو کیسا وعدہ نبھایا عباس. بہت ساری وجہیں تو ہو سکتی ہیں, ان تمام وجہوں میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے امام حسین کا سر موقع نیزہ پر تھا, عباس کا سر گردن میں تھا گھوڑے کی. تمام وجہ ہو سکتی ہیں. زینب کی بے پردگی کی وجہ ہو سکتی ہے یا جو بھی رہے, لیکن ان وجہوں میں شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو, جب آقا کہہ دیا حسین کو اب نیزے پہ برابر نہیں چلیں گے, اب نیزے پہ برابر نہیں چلیں گے, عباس برابر نہیں چلیں گے. گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا, نو کے نیزہ پر حسین کا سر تھا. انکار بڑھا, اصرار
مرنے کی رضا مل گئی، مرنے کی رضا نہیں، پانی لانے کی رضا مل گئی۔ اب جب پانی لانے کی رضا ملی، ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے ہاتھوں میں ہے، آئے سکینہ کے پاس، کہنے لگے بیٹی سکینہ سوکھا ہوا مشک لے آؤ۔ بس ابھی تو سوکھا ہوا مشک بیٹی دوڑتی ہوئی خیام حسینی میں گئی، لے کر آئی۔ جیسے ہی لے کر آئی بچوں سے کہنے لگی بچوں دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب کوئی بھی پیاسا نہ رہے گا، اب کوئی بھی پیاسا نہ رہے گا، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ بس عزادار سکینہ کی آس بڑھنے لگی کہ میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے۔ عباس چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، علم لے کے بڑھنا چاہتے، چند قدم بڑھے تھے، ایک مرتبہ زہرا دلال نے آرزو علی کو آواز دی، بابا کی تمنا، میرے بابا کی آرزو، ذرا علم کو جھکو۔ غضب ہو گیا، زمین کربلا پہ قیامت آ گئی، ابھی عباس زندہ ہے لیکن خیام حسینی میں کوہرام ضرور ہو گیا، خیام حسینی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عباس علم کو نیچے جھکاؤ، نیچے علم کو جھکایا گیا، جب علم کو جھکایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ لکھی ہوئی تحریر کو کاٹا گیا، نئی تحریر لکھی گئی، کیا لکھا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب نے اس منظر کو دیکھ لیا، ارے جا کے خیام حسینی میں کہنے لگی اے بابی الباب، اے بابی اے پروار، اے بہن اے منصور، سکینہ اے لیلا کہا، بیویاں اکٹھا ہوئی۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ دیتا، بیویوں معاف کرنا، قربت زینب سے کھیجیے، بیویوں معاف کرنا۔ زینب اپنے موجے میں واپس لیتی، بی بی کیا ہو گیا خیریت تو؟ ارے میرا بھیا میدان میں جا رہا ہے، اے بیویوں چادروں کو باندھ لو، عباس جا رہے، چادریں چھین لی جائیں گی، چادریں چھین لی جائیں گی۔ عباس میدان میں جا کے عزادار و خاصی چلے فرات پر آئے ہیں، عزادار و کیسے جملے بیان ہو، غازی چلے فرات پر آئے ہیں، سوکھی ہوئی مشق میں پانی بھرا اور بھرنے کے بعد ایک مرتبہ غازی نے اس مشق کو علم میں باندھا، علم میں باندھنے کے بعد چلے ہیں زمین کربلا سے خیام حسینی کی جانب سے، فرات سے خیام حسینی کی جانب سے۔ آپ کو پتہ ہے فرات پستی میں تھے، فوج شام بلندی میں تھے، اگر کوئی اونچائی سے کسی کو مار رہا ہو اور کوئی نیچے ہو تو اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، اوپر والے اس سے سب کچھ دکھ رہا ہے، نیچے والے کو کچھ دکھ رہا، اسے سب کچھ دکھ رہا ہے، نیچے والے کو کچھ دکھ رہا ہے، غازی نیچے ہے اور اوپر۔ اپنے رہبار سے کہہ رہے ہیں اے میرے اسد و فدا بولے اس پانی کو خیام حسینی پہ پہنچا دے، پانی کو خیام حسینی پہ پہنچا دے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، یہ پانی خیام حسینی پہ پہنچ جائے۔ بس عزادار و رہبار نے اپنے گھوڑے نے قدموں کو تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا اور تیر و تبر والے حملے بڑھانا شروع کر دیے۔ عمر صاحب ایک ہی آواز دے رہا ہے، فوج شام کے سپاہیوں، اے فوج شام کے سپاہیوں، پانی کو روک دو، یہ پانی اگر خیام حسینی میں چلا گیا کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، پانی کو روک دو۔ ہر فوج والا اپنے ہتھیار کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، نیزے والے نیزے مارنے لگے، خنجر والے خنجر مارنے لگے، تیر والے تیر مارنے لگے، نیزے والے نیزے مارنے لگے، بھالے والوں نے بھالے مارے۔ بس عزادار تیزی سے رہبار پر رہا تھا، اسی اسلام میں سکی نے حملہ کر دیا، غازی کا نام قلب ہو گیا،
رہے ہیں عباس کب سے نہیں آئے بس ایک مسلمان چلے کمان میں تیر کو باندھا گیا مشق سکینہ کا نشانہ لیا گیا تیر چلا مشق سکینہ پر لگا زمین کربلا میں پانی بہ گیا میں کہوں یہ پانی نہ بہا عباس کی تمنا زمین کربل پر مٹ گئی عباس نے رہبار کو موڑا آواز دی خیمے کی جانب نہ لے چلے چل مجھے فرات کی جانب نہیں چلے فرات کی جانب چلے جیسے عباس ایک آنکھ میں تیر لگا آنکھ میں جب تیر لگا عباس کے ہاتھ سلامت نہ تھے ہاتھ سلامت نہ تھے کہ ہاتھوں سے تیر کو نکال لے اپنے گھٹنوں کے درمیان سر کو جھکایا تیر کو نکالنے کے لیے جیسے ہی سر کو جھکایا کود پڑی آرزو میں علی گھوڑے پہ ڈگمگانے لگی آزادان غضب ہوا زہرا کے لال نے زہرا کے لال کو آواز دی ایک بھائی نے ایک بھائی کی آواز کو سننا تھا کمر کا پکڑ لیا کہنے لگے آنن کا سرانہ ریا کی افان بھیا کمر ٹوٹ گئی بھیا کمر ٹوٹ گئی عزادار چلے حسین چلے جب حسین چلے کچھ دور چلے بازو کو اٹھایا کچھ دور چلے دوسرے بازو کو اٹھایا بازو اٹھاتے گئے حسین روتے گئے حسین روتے گئے کہتے گئے ہائے میرے بابا کی تمنا ہائے میرے بابا کی تمنا حسین جب بازو اٹھا رہے تھے حسین کو خبر ہو گئی نا ہائے میرا بھائی جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ سلامت نہ تھے منہ کے بل زمین پر میرے بابا کی تمنا آ گئی بس آزادار حسین کے قریب پہنچے عباس کے سر کو اپنے داروں پہ رکھا کہنے لگے بھیا کوئی وصیت ہے کہاں بھیا ایک وصیت جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی بھیا چاہتا یہ ہوں کہ جب اس دنیا سے جاؤں آپ کی زیارت کرتے ہوئے جاؤں عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ زہرا جلال نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کیا بیان کر رہا ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کو کربلا کے میدان میں آرزویں پوچھی ہے وصیتیں پوچھی ہے ایک بھائی کی وصیت ہے بیان کرو نا وصیتیں بیان کی وصیتوں میں سے کیا وصیت تھی تاریخ لکھتی ہے امام حسین سے مولا عباس نے کہا بھیا جب اس دنیا میں آیا ہے آپ کی زیارت کی آپ کی زیارت کر کے اس دنیا سے جانا چاہتا کہنے لگے حسین میں تو سامنے ہوں میری زیارت کرو ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے کیسے زیارت کرو نیچے تیر کو بھی نکالا گیا خون کو بھی صاف کیا گیا اگر ہر جملہ ہے رونے کے لیے وصیت دوسری کیا تھی میرے جنازے کو خیام حسینی میں لے چاہیے میرے جنازے کو خیام حسینی میں لے چاہیے یہ وصیت کیسی وصیت تھی دو جنازے تھے جو مقتل میں اٹھائے گئے ایک عباس کی تمنا علی تھا ایک وہ جسے زہرا نے چکی جلا کے پالا تھا دو جنازے خیمے کربلا کے میدان میں اٹھائے گئے عباس کا جنازہ چھوڑا گیا حسین کا جنازہ چھوڑا گیا بس آزادار حسین عباس کو چھوڑ کر علم لے کر چلے ہیں آزادار رونے کے لیے تو جملہ کافی علم چلا علم دارنا